الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 15 سے لے کے سورہ البقرہ کی 115 سے لے کے 117 نمبر آیات تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔ بے شک اللہ تعالی فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اپنا ایک بیٹا، پاک ہے وہ اس تہمت سے، بلکہ اسی کی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا تو صرف اتنا حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی قوم کو قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منتشر افراد ایک یکجہتی کے ساتھ کوئی ایک مرکز اپنا قائم کر لیں۔ جب ان میں یکجہتی ہو جاتی ہے تب اسی وقت وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مرکز بھی ایک ہو، کوئی مخصوص ایک مرکز ہو کہ سارے اسی کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ پھر یہ قوموں میں خیال پکڑتا گیا اور جڑ پکڑ گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی ہے۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا ہے کہ جوہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، سب اسی کی تخلیق کی ہوئی ہیں اور اسی کے زیر نگیں ہیں۔ اگر کوئی جوہت قبلہ بنائی گئی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں بنائی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی گئی ہے۔ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اس لیے خصوصی طور پر جو سمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، کسی کی اس میں ذاتی خصوصیت نہیں۔ یہ کوئی بھی سمت، تمہیں اس سے کیا سروکار بھائی، تم اس کے تو حکم کے بندے ہو، تم اس کے بندے ہو، تم اس کے حکم کے پابند ہو۔ دوسرے یہ کہ اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق چونکہ سورج کی
نکلنے کی سمت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کی بھی قائل تھیں، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوہد پرستی کی اس صنم پرستی کو بھی اس آیت میں پاش پاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ جوہد از خود کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت تو بس صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری و ساری ہے۔ آگے جو آیت نمبر 116 ہے، اس میں جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین جو ہیں وہ کہتے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں ان سب کے عقائد جو فاسد تھے، فاسدہ عقائد کی تردید کر دی گئی ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہے یا ناری ہے، خاکی ہے یا افلاکی ہے، بے جان ہے یا جاندار ہے، حقیر ہے یا عزیز ہے، سب پر اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی مملوک ملکیت ہونے کی ان ہر چیز پر مہر لگی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ آیت نمبر جو آخری ہے 117، بدی کا لفظ ہے، بدیع السماوات والارض، تو نیست سے ہست کرنے، عدم سے موجود کرنے کو عربی میں ابداع کہتے ہیں۔ ابداع، مفردات راغب، صفحہ 110 111۔ مراد یہ ہے کہ بدیع اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی پہلے نمونہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا، مادہ اشتقاق جسے کہتے ہیں، جس سے وہ چیز نکلتی ہے یا اس سے چیز بنتی ہے، اس کا پہلے نہ کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا مادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے بنانے کے اس کے آلات ہوتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کو بنانے کے ساتھ آلات بھی چاہیے، بہت سارے وسیلے چاہیے۔ اس ایک لفظ سے اس بات کو رد کر دیا گیا ہے۔ یہ جو لوگ آریہ سماجی تھے وہ کہتے تھے کہ روح بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور مادہ بھی ہمیشہ سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ صرف یہ کیا، ایک ماہر کاریگر کی طرح مادے کے مختلف اجزاء کو باہم ایک تناسب سے ملا دیا، اور یہ کائنات کی رنگا رنگ چیزیں یہ رنگینیں نمودار ہو گئیں۔ یہ ساری رنگینی یہ اس کی کاریگری ہے، لیکن یہ چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف صانع ہی نہیں، صانع اسے کہتے ہیں جو موجودہ چیزوں کے مطابق اس کے چیزیں بنائے۔ جیسے مٹی ہے، پہلے ہی موجود ہے، اس کے برتن بنانا، اس سے کوئی چیز بنانا، یا کپاس ہے تو اس سے پھر کپڑے بنانا۔ تو کپاس تو کوئی نہیں بنا سکتا نا، اگا ضرور سکتا ہے، مٹی کوئی نہیں بنا سکتا، اکٹھی کر سکتا ہے یا اس سے چیزیں بنا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں صانع۔ اور بدیع صرف وہی وحدہ لا شریک ہے جو بغیر نمونے، بغیر ڈیزائن، بغیر مادے کے، کہ صرف کن کہنے سے، کن فیکون، ہو جا وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے زمین اور آسمان کو محض اپنے ارادے سے بغیر کسی سابق مادہ کے پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ بدیع ہے، یعنی پہلے چیز موجود نہیں ہوتی، اس کو وہ موجود کر دیتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور عقیدہ توحید پر خاص طور سے سمجھنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔